وہ کرامت جس نے سنگ دل ڈاکوؤں کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ اولیاء کرام کی زندگیاں ایسے ہی ایمان افروز واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نام سلطان اولیاء محبوب سبحانی پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آتا ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئیں جنہوں نے لاکھوں دلوں کو اللہ کی طرف مائل کیا۔ آج کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایسے گروہوں کے بارے میں جو ظلم لوٹ مار اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن غوث اعظم کی ایک نصیحت اور روحانی نگاہ نے ان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت پورے عراق اور اس کے گرد نواح میں پھیل چکی تھی۔ لوگ دور دور سے آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے، علم حاصل کرتے اور روحانی فیض و برکات سے مستفید ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے چند مریدوں اور ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر طویل تھا اور راستہ ایک ایسے علاقے سے گزرتا تھا جو ڈاکوؤں اور لٹیروں کی وجہ سے بدنام تھا۔ مسافر اس علاقے سے گزرتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے کیونکہ کئی قافلے یہاں لوٹے جا چکے تھے۔ لوگ جب بھی اس راستے کا ذکر کرتے تو خوف کے مارے ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اس علاقے میں ایک خطرناک ڈاکو سردار رہتا تھا جس کا نام سن کر لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ اس کے ساتھ درجنوں ساتھی تھے جو تلواروں اور ہتھیاروں سے لیس رہتے اور مسافروں کو لوٹنا اپنا معمول سمجھتے تھے۔ ان کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف تھا اور نہ ہی آخرت کا خیال۔ ایک دن اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ ایک قافلہ اس راستے سے گزر رہا ہے۔ ڈاکو سردار نے فوراً اپنے آدمیوں کو جمع کیا اور حملے کی تیاری شروع کر دی۔ سب لوگ اس امید میں تھے کہ آج انہیں بہت سا مال و دولت ہاتھ آئے گا۔ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ اس علاقے کے قریب پہنچا تو آپ حسب معمول اللہ کے ذکر اور تلاوت میں مشغول تھے۔ آپ کے چہرے پر عجیب نورانیت و سکون تھا۔ آپ کے مرید بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف تھے۔ ادھر ڈاکو ایک پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے مناسب موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی قافلہ قریب آیا، ڈاکو سردار نے حملے کا اشارہ کیا اور سب لوگ تیزی سے قافلے کی طرف بڑھے۔ لیکن جوں ہی ان کی نظریں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، ایک عجیب کیفیت نے انہیں گھیر لیا۔ ان کے قدم جیسے زمین میں جم گئے، دلوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہو گئی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جو لوگ چند لمحے پہلے غرور اور طاقت کے نشے میں تھے، اب خوف اور حیرت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ڈاکو سردار نے کئی مرتبہ آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسی حالت میں کھڑے تھے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف دیکھا اور نہایت شفقت بھرے انداز میں فرمایا، اے لوگو، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ یہ الفاظ سن کر ڈاکو سردار کا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی شخص اس کے دل کی حالت کو یوں جان لے گا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم مسافروں کو لوٹنے آئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے نہ غصہ فرمایا اور نہ ہی کوئی سختی کی بلکہ محبت بھرے لہجے میں فرمایا، تم چند دن کی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج موت آ جائے تو اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ یہ الفاظ تیر کی طرح ان کے دلوں میں اتر گئے۔ وہ لوگ جو سالہ سال سے ظلم اور لوٹ مار کر رہے تھے، پہلی مرتبہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگے۔ غوث اعظم نے مزید فرمایا،
رزق دینے والا اللہ ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو وہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے قرآن پاک سورۃ طلاق کی یہ آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت سن کر ڈاکو سردار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، حضور، میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے۔ میں نے لوگوں کا مال لوٹا، انہیں تکلیف دی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا میرے لیے بھی معافی کی کوئی امید ہے؟ اگر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی رحمت سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ زمر آیت نمبر 53 کی یہ آیت کی تلاوت فرمائی، اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یہ سننا تھا کہ ڈاکو سردار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے تمام ساتھی بھی رونے لگے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دیے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی۔ ان کے دلوں کی سختی پگھل چکی تھی۔ جو ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتے تھے اب دعا کے لیے بلند ہو رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ان ڈاکوؤں نے ہمیشہ کی لوٹ مار چھوڑ دی۔ انہوں نے حلال روزی کمانا شروع کی، نمازوں کی پابندی اختیار کی اور نیک اعمال میں لگ گئے۔ علاقے کے لوگ حیران تھے کہ کل تک جن لوگوں کے خوف سے کوئی اس راستے سے نہیں گزرتا تھا، آج وہی لوگ مسافروں کی خدمت کر رہے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو ایک لمحے میں انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ کوئی گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ اور اس کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اکرام کی سچی محبت، نیک لوگوں کی صحبت اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غوث اعظم کے فیض و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔